میرے بھائی میرے پیارو، بات کرنی یہ ہے، مختصر وقت ہے کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر بڑے واضح الفاظ میں بیان فرمایا اور ایمان والوں کو خطاب دے کر کے فرمایا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کہ جس کا ایندھن وقودھا الناس والحجارہ، کہ جس آگ کو دہکانے کا، ایندھن بولتے ہیں نا، جیسے لکڑی ایندھن ہوتا ہے، گیس ایندھن میں آتا ہے جس سے آگ بھڑکتی ہے، تو فرمایا انسان اور پتھروں کو اس آگ میں ڈالا جائے گا جس سے وہ آگ خوب بھڑکے گی، تو اس آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ میرے بھائی میرے پیارو، زمانہ عجیب کروٹیں لے رہا ہے، عجیب طریقے سے زمانہ چل رہا ہے۔ ایک بڑی بات کہتا ہوں کہ جب امت کے درمیان میں جانا ہو رہا ہے، ان کے معاملات کو دیکھا جا رہا ہے، ان کے طور اور طریقوں کو دیکھا جا رہا ہے، تو نتیجہ یہ نکل کر کے آ رہا ہے کہ امت ذہنی مرتد ہو چکی ہے، ذہن سے اس کے اسلام نکل چکا ہے، ذہنی اور قلبی اعتبار سے مسلمان ہیں ہی نہیں، ایمان والے ہیں ہی نہیں۔ بھئی ایمان کس چیز کا نام ہے؟ یقین کس چیز کا نام ہے؟ کہ یہ دھوپ نکل رہی ہے، اگر میں آپ سے کہوں کہ بھائی باہر بارش ہو رہی ہے تو آپ یقین کرو گے؟ یقین کر لو گے؟ نہیں کریں گے نا بھائی، مفتی صاحب باہر دھوپ نکل رہی ہے، آپ کیا بات کہہ رہے ہیں؟ میں کہوں گا نہیں بھائی بارش ہو رہی ہے، نہیں دھوپ نکل رہی ہے، آپ نہیں تسلیم کرو گے۔ اسی طریقے سے جو اللہ نے احکامات دے دیے ہیں، جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بتا دی ہیں اور جن سے روکنے کے لیے کہہ دیا ہے، ان پہ اس درجہ یقین ہو جائے کہ یہی حق ہے، ساری دنیا تمہیں زور لگا لے کہ نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں ایسا ہے، تم تب بھی کہتے رہو نہیں ہو نہیں سکتا، اللہ اور اس کے رسول نے کہا یہی حق، یہ اصل ایمان ہے۔ لیکن اگر غور کرو تو ہمارا ایمان اس درجے نہیں ہے۔ آدمی مکان بنانے کا نمبر آ جائے، کوئی اور بڑا کام کرنے کا نمبر آ جائے تو بینک سے نہ چاہتے ہوئے بھی لون کرا رہا ہے، زبردستی کا سود پہ پیسہ لے رہا ہے۔ اس سے اگر کہو کہ بھائی کیا کر رہے ہو تو حرام ہے اور اللہ نے اس کو تو بڑا سخت گناہ قرار دیا ہے، آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ کہ وہ ہے تو ہے لیکن بہت ساری مجبوری ہوتی ہیں اور آج کے دور میں ایسا کرنا پڑ رہا ہے اور بس کوئی دے نہیں رہا ہے اور یہ ساری باتیں ہیں، اس طرح سے ہلکے میں لے لیا، تم نے ہلکے میں لے لیا، اللہ نے ہلکے میں سن لیا اور بس ٹھیک ہے ہو جائے گا کام، ایسے نمٹ جائے گا۔ اللہ جب کھڑا ہو کر کے حساب لے گا تو کیا جواب دے گا؟ اگر یقین بن جائے اس بات پر کہ اللہ کو حساب دینا ہے تو پھر گناہ نہیں کرو۔ یقین ہے نہیں، بس دماغ میں بسا ہوا ہے یار، یہ بیان میں سنتے رہتے ہیں یار ہم لوگ مریں گے اور آخرت کا دن بھی قائم ہوگا، سنا ہے اللہ تعالیٰ حساب کتاب بھی لے گا، بس ویسے ذہن میں بسا ہوا یقین نہیں ہے۔ آج بہت بڑا طبقہ ہمارے نوجوانوں کا اور خاص طور سے وہ بچے کہ جن کی عمریں 12 سال سے لے کر 25 26 30 سال تک کی عمریں ہیں، ان کے اندر ایمان صحیح معنی میں باقی نہیں ہے۔ ایسا نہیں میں سب کو کہہ رہا ہوں، بعض نوجوان آج بھی اتنے خوبصورت دل کے مالک ہیں کہ ان کو جب ملاقات ہوتی ہے اور ان کے اندر جو ان کے جذبات دیکھے جاتے ہیں اور ان کی جو 5 وقت کی پابندی نماز سے دیکھی جاتی ہے، حرام سے بچنے کا ان کا معاملہ دیکھا جاتا ہے، اور یونیورسٹیوں میں اور کالج میں پڑھ رہے ہیں وہ نوجوان، لیکن ان کی نگاہیں نہیں اٹھتی ہیں، لڑکیوں کے بیچ میں درمیان میں بیٹھ کر پڑھ کر کے آ جاتے ہیں لیکن ان کی نگاہیں نیچی رہتی ہیں۔ ایسے نوجوان بھی ہیں لیکن بہت کم۔ ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے
کہ جو صرف اپنے جسم اور من کی خواہشیں، من کی باتیں پوری کرنے میں لگا ہوا ہے، اسے کوئی مطلب نہیں ہے اسے دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے، اسے اللہ نے کیا چاہا ہے، اس سے کیا چاہ رہا ہے، نماز کوئی چیز ہے، ادب کوئی چیز ہے، عالم کوئی چیز ہے، مدرسے کوئی چیز ہے، اسے کوئی مطلب نہیں ان چیزوں سے، وہ تو اپنی دنیا میں مگن ہے۔ اور اگر ایسے نوجوانوں کا تمہیں بہت بڑا طبقہ دیکھنا ہے تو مسلمانوں آپ دیکھو کہ شادی بیاہ جب ہو رہے ہو، جب شادی اور بیاہ ہو رہے ہو تو آپ دیکھو کہ نوجوانوں کا بہت بڑا طبقہ ڈانس، گانے بجانے اور ڈی جے کا عادی بن چکا ہے۔ اور اللہ خیر فرمائے، نوجوانوں کو چھوڑیے، نوجوان لڑکیاں گھروں کے اندر ڈانس کر رہی ہیں، اور بہت بڑے معزز گھرانے والے، وہ لوگ جو 4 آدمیوں میں بیٹھنے والے ہوتے ہیں، ان کی لڑکیاں بھی ناچ رہی ہیں۔ اور ہوتا کیا ہے، ناچ گانا کمرے کے اندر ہو رہا ہے، وہی لڑکیاں ویڈیو بنا رہی ہیں۔ اب لڑکی کی فرینڈ میں تو لڑکیاں ہی ہیں، اس نے اپنے اسٹیٹس پر گانے لگا دیے، اس کے دوست نے کہیں دیکھا، کہیں نے کہیں دیکھا، کسی نے کہیں دیکھا، اور اس طرح سے پھر ویڈیو عام ہو جاتی ہے اور ہم تک پہنچتی، ہم دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے معزز گھرانے کی لڑکیاں شادی اور بیاہ سے پہلے جو ہے خوب ڈانس کر رہی ہیں، کوئی کہنے والا نہیں۔ تمہیں پتہ ہی نہیں تم کیوں آئے ہو دنیا کے اندر، کیا ساری نافرمانی اللہ ہی کی کرنی ہے؟ اور مزید افسوس، دیکھو جو میں کہہ رہا ہوں کہ امت ذہنی مرتد ہو چکی ہے، اس کے اندر ایمان باقی نہیں ہے۔ سوچو کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے یار تمہارے گھر کے اندر، جو گھر کے ذمہ دار ہوتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، ہم جاتے ہیں کبھی، بعض لوگوں کو پہلے سمجھانے کے لیے جاتے ہیں، ارے مفتی صاحب خوشی کا ہی تو معاملہ ہے، اس میں کیا رہے، ایک دن کی تو بات ہے، مفتی صاحب خوشی کا معاملہ ہے۔ خدا کی قسم اگر تمہیں اللہ کی بڑائی کا اعتراف ہوتا تو یہ تمہاری زبان سے جملے نکلتے ہی نہیں۔ جس انسان کی زبان سے یہ جملے نکلتے ہو کہ خوشی کا موقع ہے، اس میں کیا حرج کی بات ہے، ایک دن ہی کی تو بات ہے، تو اس کے دل کے اندر ایمان ہے ہی نہیں، وہ نام کا مسلمان ہے، اس کا نام محمد، احمد، طفیل، فلاں ڈھمکا امکا ہو سکتا ہے، وہ مومن ہے ہی نہیں۔ ورنہ جس کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے اور دوسری طرف گناہ کا معاملہ ہو، پھر وہ یہ جملے کہے کہ ایک دن کی تو بات ہے۔ کم سے کم اتنا تو ہوتا ہے کہ مفتی صاحب بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بات تو غلط ہو رہی ہے، مجھے سدھرنا چاہیے اور میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں، یہ کام غلط ہو گیا ہم سے، اتنا تو ہو۔ جب یہ صورت بھی باقی نہیں تو پھر قائم ہے تمہارا ایمان باقی ہے۔ اور بتاتا ہوں تمہیں، اب سے 2-3 سال پہلے تک نوجوانوں کی الگ حالت تھی اور آج کے دور میں نوجوانوں کی الگ حالت ہے۔ اسی بستی کے اندر چند علماء جاتے تھے، اگر کہیں معلوم ہو گیا کہ ڈی جے بج رہا ہے، گانے بج رہے ہیں، اگر وہ پہنچ گئے تو ایک دم بند کر دیا کرتے تھے۔ جب ان کو سمجھاتے تھے کہ جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا، وہ اٹھا کے اور ٹنٹر منٹر کو بند کر کے اور بھیج دیا کرتے تھے۔ کئی جگہ ایسا ہوا کہ میں اکیلا جا رہا ہوں، مجھے معلوم ہوا کہ یہاں گانے بج رہے ہیں، میں اکیلا ہی چلا گیا اور میں نے جا کر کے اس کے ڈی جے بہاد مارا، بند کرو بھائی سے، اور میں نے کھڑے ہو کر 2 منٹ تقریر کری، انہیں سمجھایا تو ان لوگوں نے بات تسلیم کر لی۔ یہ اب سے 2-3 سال پہلے تک کی کنڈیشن بتا رہا ہوں میں، مان لیتے تھے، بات سمجھ جاتے تھے، کوئی 100 میں ایک آدھ اگر اکا دکا کوئی خراب مزاج کا مل گیا کہ ٹھیک ہے آپ دوسری جگہ بھی بجوا مت لینا، یہ وہ کرتے تھے، لیکن مان لیتے تھے بات۔ اب خدا کی قسم کئی لوگوں کو میں نے کہا، اللہ کا حوالہ دے کے تمہیں کہہ رہا ہوں، میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی بہت منع کر کے گئے ہیں، خدا کے واسطے تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ اس گانوں کو مت بجانا۔ شادی سے پہلے بھی اگر معلوم ہو جاتا ہے تو وہاں تو سن کر کے جی ہاں بالکل اب نہیں ہوگا مفتی صاحب، بالکل آپ بے فکر رہیں، اور جب معلوم ہو گیا کہ مفتی صاحب تو سو گئے ہوں گے، 12 بج رہے ہیں، تو خوب ڈانس اور گانے بجانے خوب کر۔ بتاؤ یار، اللہ اور اس کے رسول کا حوالہ دے دیا گیا، خدا کی قسم قرآن کا حوالہ دے دیا گیا، پھر بھی تمہارے دل اگر اس پر راضی نہیں ہوتے کہ یار اس کام کو چھوڑو، تو کیسے مومن ہو تم؟ جنت ٹھیکیدار ہو تم، تمہارے لیے جنت انتظار کر رہی ہے، جہنم کے دیکھتے ہوئے شعلوں کا انتظار کرو تم۔
کئی لوگوں کو جا کر سمجھایا تو اب تو مقابلے پہ آنے لگے، کئی نوجوان مقابلہ آرائی کرنے لگے، اور جب گھر کے بڑے سے کہا یا ہم کیا کریں، ہماری لڑکے مانتے نہیں، خدا کی قسم جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تیرے نہیں مان رہے یہ بچے، یا بس یہ لڑکوں نے کر لیا، انہوں نے پیسے اکٹھے انتظام کر لیا اور یہ لڑکے مانتے نہیں ہیں، بتاؤ کہاں ہیں، کیسی بات ہے، کیسے ہے، کیا ہے؟ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں مسلمانوں، یہ جھوٹی باتیں ہیں۔ تم اپنے بچوں کا بچاؤ کرتے ہو، دنیا کی نگاہوں میں بچاؤ کرتے ہو۔ قرآن نے یوں کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے اور اپنے بچوں کو بچا لو، اے ایمان والو اپنے اور اپنے گھر والوں کو بچا لو، تم ان کے ساتھ ان معاملوں میں سخت ہو جاؤ، یہ جہنم سے بچ جائیں گے۔ تم نے اگر یوں کہہ دیا کہ ایک دن کی تو خوشی کا بات ہے، تو یقین جانو کہ یہ جہنم میں چلے جائیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنو، رونگٹے کھڑے کر دینے والی حدیث ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ اس وقت میں زنا عام ہو جائے گا۔ میں اس کو کھول کر بیان نہیں کرنا چاہتا، آپ بخوبی واقف ہیں۔ دوسری بات، سود کا کاروبار، سود لینا دینا، یہ خوب پروان چڑھا ہوا ہوگا، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، خود تم واقف ہو۔ تیسری چیز، ریشم کا کپڑا پہننا عام ہو جائے گا۔ چوتھی چیز جو مجھے بیان کرنی ہے، حضور کے الفاظ ہیں کہ لوگوں کے اندر گانے بجانے کا شوق پیدا ہو جائے گا، لوگ گانے بانے بجائیں گے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تو پھر کیا ہوگا؟ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب امت اس کی رسیاں ہو جائے گی اور ان کی رگوں میں یہ گانا بجانا بس جائے گا، تو پھر تم انتظار کرنا کہ آسمانوں سے پتھر برسیں گے، زمین پھٹے گی، لوگوں کو اس میں دھسایا جائے گا، اور یوں ہوگا کہ رات کے وقت وہ گانے بجا کر کے سوئیں گے، اور جب صبح کو اٹھیں گے تو ان کے چہرے بندر اور خنزیر جیسے بنا دیے جائیں گے، اور پھر کبھی بھی وہ صحیح نہیں ہوں گے یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے۔ سمجھو مسلمانوں، تم یہ سوچتے ہو کہ ہو سکتا ہے کہ تو بھی بعد والوں کو آئیں گے، آج کل اگر آج ہی تمہارے گھر پہ شادی ہے، آج ہی تمہارے گھر میں ڈی جے بجا، اگر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید تمہارے گھر میں اتر گئی تو کیا کرو گے؟ کیوں ڈر نہیں لگتا ہے؟ کیوں ہم یہ سوچتے ہیں کہ عذاب تو دیکھا جائے گا، یہ تو سب سنی سنائی باتیں ہیں، آ تو رہا نہیں ہے، انتظار کر رہے ہو اللہ کے عذاب کا۔ اللہ کے عذاب کے آنے سے پہلے ڈرنا اصل ہے۔ اس لیے میرے بھائی، یہ گانے بجانے اور شادیوں کے اندر ڈی جے، اور یہ شادیوں پر یہ بڑے بڑے معزز گھروں کے اندر ہلدی کے نام پر جو مکاری ہو رہی ہے اور یہ عیاشیاں ہو رہی ہیں، لڑکی اور لڑکیاں، خالہ زاد بھائی، خالہ کی بہن، خالے کی لڑکی، پھوپھو کا لڑکا، اب یہ تو سب غیر محرم ہے بھائی، یہ سب ناچ رہے ہیں، گانے بجانے کر رہے ہیں، پیلے پیلے کپڑے پہن رہے ہیں۔ تم ایمان والے ہو بھائی، خدا کی قسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے ہیں ہمارے لیے کہ اللہ میری امت کو بخش دے۔ کچھ تو خیال کرو، کچھ تو ان کو بتاؤ کہ باز آ جاؤ، ان چیزوں سے پرہیز کرو۔ کیا اس کے بغیر خوشی نہیں ہو سکتی ہے؟ کیا اس کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا ہے؟ ڈرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب آ جائے۔ وقت ہو گیا، 2 واقعے سناتا ہوں تمہیں اور بات ختم کرتا ہوں۔ وقت زیادہ ہو جایا کرے تو آپ یہ نہ سوچا کرے 2-3 منٹ اوپر ہو گئی ہے، ہم قرات چھوٹی کر دیتے ہیں، عربی کا خطبہ چھوٹا ہو جاتا ہے، آپ کا وقت وہیں کا وہیں رہتا ہے۔ 2 بات سناتا ہوں، ابھی 15 دن پہلے کی بات، مانیہ والا کی بات ہے، اتنا بتاتا ہوں۔ رات میں ڈی جے بج رہا تھا، جس لڑکی کی شادی تھی وہ بھی اپنا خوب رسیا اور عورتیں بھی خوب بج رہی، خوب مست تھیں۔ ہمارے قاری صاحب اکیلے ہی اٹھ کے چلے گئے بیچارے رات کو 10:30 بجے، انہوں نے جا کے بتایا اور سمجھایا کہ یہ کیا طریقہ تم نے بھائی اختیار کر رکھا ہے، کیوں تم ایسا کر رہے ہو، آس پاس والوں کو بھی پریشانی میں ڈال رہے ہو تم، اور یہ کام تمہارا نہیں ہے، یہ ایمان والوں کا کام نہیں ہے۔ تو جس لڑکی کی شادی تھی، الفاظ سنو مسلمانوں، میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں کہ امت مرتد ہو چکی ہے ذہن کے اعتبار سے۔ اس لڑکی کا کہنا یہ تھا
کہ تم ہماری خوشی کے اندر جو ہے رخنا ڈال رہے ہو, رکاوٹیں ڈال رہے ہو. ٹھیک ہے, میں تو اس گھر میں مندر بنواؤں گی, میں اس گھر میں مندر بنواؤں گی. الفاظ دیکھو یار. 112 نمبر کو فون کر دیا, پولیس بلوائی, تھانے میں فون کر دیا, پولیس والے ہاں وہاں پہنچے اور قاری صاحب سے بات کرنے لگے. کیا بات ہے, کیسے؟ انہوں نے کہا بھائی ہمارے اسلام میں یہ چیز جائز نہیں ہے یار, راتوں کو لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں. تو اب ایک بات دیکھو, دنیا تو نہیں سمجھے گی نا یار اس بات کو. بھائی آپ تھانے میں جاؤ تو وہ تو یہی کہیں گے کہ بھائی ان کو کیا معلوم کہ گانا بجانا اسلام میں کیسے حرام ہے, تو وہ تو یہی کہیں گے نا کہ بھائی آپ کیوں ان کو پریشان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تھوڑی دیر میں گانا بجا کر کے خاموش ہو جائیں گے, یہی تو کہیں گے. لیکن اللہ کی قسم, جو انسان درد لے کر اس لیے گیا کہ یار یہ گناہوں میں مبتلا ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پر اللہ کا عذاب آ جائے, کہیں ایسا نہ ہو ان کی پکڑ ہو جائے. جب وہی اس گھر کے افراد پولیس والوں کو فون کر کے اور اس چکر میں ہو کہ ان قاری صاحب کو جو ہم پکڑوا کے جیل میں ڈلوا دے, تو بتاؤ اس امت کا کیا حال ہو, کون بچائے گا اس عذاب سے. اور ایک واقعہ اور سنو, اب سے 2-2.5 سال پہلے کا ہے. ایک لڑکا اسی طرح سے ڈی جے وی جے کی پارٹی ہو رہی تھی, شادی گانے بجانے میں. ہمارے پاس کا یہ یہیں کا کہیں یہ بادی گڑھ ہے نا, اس کے آس پاس کوئی گاؤں ہے. وہ لڑکا ڈی جے وی جے میں اپنا دوستوں کے ساتھ مست گانے بجانے جا کر کے جب رات میں تھک گئے اپنا گیا, اور جانے کے بعد میں اپنا اس نے بستر لگایا اور ایسے ہی سو گیا. صبح کو اٹھا ہی نہیں, مر گیا. جو اس نے چادر اوڑھی, اس چادر کے اندر جھاڑا واڑا نہیں بستر, ایسے ہی جا کے سو گیا. سانپ بیٹھا ہوا تھا, اس نے اس کے پیر میں کاٹ لیا, وہیں مر گیا. تو تم کیا سوچ رہے ہو بھائی کہ ہماری موت تو سجدے میں آئے گی؟ ہم مکاری کرتے رہیں, ہم گانے بجانے کرتے رہیں, ہمارے گھر کے اندر ہماری بیٹیاں ڈانس کرتی رہیں اور موت ہمیں سجدے میں آئے گی؟ یار ہمارے ساتھ بھی تو ایسا ہو سکتا ہے نا. ڈرو اللہ سے, ڈرو. اور نوجوانوں بچو, ان کاموں سے بچو, ان گھٹیا کاموں سے رکو, ورنہ یقین جانو یہ دیکھو قبرستان سے جب گزرو تو دیکھ کر کے جانا کہ ان کی کوئی پرسان حال کرنے والا نہیں ہے. یہ اپنی آپ خود بھگت رہے ہیں. جنہوں نے اچھے اعمال کیا ہوں گے ان کی قبریں روشن ہوں گی, جو برے اعمال کر کے گئے ہوں گے وہ اپنی قبروں میں سزا بھگت رہے ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.